الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وابو القاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. قرآن مجید کی ایک آیت کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کو متوجہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں، اپنے کو بچاؤ، اپنی حفاظت کرو اس آگ سے کہ جو جہنم میں تیار کی گئی ہے انسانوں سے اور پتھروں سے. ایک صلوات بھیجے محمد. اللهم صل علی محمد. تو اپنے بیان کی ابتدا میں بس چند باتیں تمہید کی طرح سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ایک شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے، ایک عزادار گھر میں پیدا ہو گئے، ایک حسینی گھر میں پیدا ہو گئے، تو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اپنے پورے مذہب کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. یہ ضروری ہے کہ جو دین کے اصول بنائے گئے ہیں اس کو آپ پڑھیں، سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں اور اس کے بعد پھر اپنے کو حسینی کہیں. کلوات دیجیے. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. تو اس آیت میں اللہ متوجہ کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ اسلام نام ہے، اسلام سیلفش مسلمان کو کبھی پسند نہیں کرتا. اسلام کا اصول یہ نہیں ہے کہ آپ خود پرستی کریں. یعنی اس آیت کی ابتدا اس طرح سے ہو رہی ہے کہ بچاؤ خود کو. یہاں پہ اللہ رک سکتا تھا کہ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، بلکہ آگے بڑھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو خود کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے خرابت داروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی صرف خود کافی نہیں ہے دین کو سمجھنا، بلکہ اس کی تبلیغ کرنا اپنے لوگوں کے درمیان بھی ضروری ہے. صلوات بھیجے محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. تو یہ دین کا اصول بنایا گیا کہ سیلفش مسلمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ جو بھی سمجھیں اور اس کو اپنے ساتھ والوں تک پہنچائیں. جناب موسیٰ کا ذکر بھی بچے کر رہے تھے جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جناب موسیٰ کا واقعہ ملتا ہے کہ جناب موسیٰ چلے جا رہے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ ہیں، یعنی جب آپ طور پہ جاتے ہیں تو اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ جواب دیتا ہے. جناب موسیٰ چلے جا رہے ہیں. بہت کامن سی ایک کہاوت ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے جو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں سے ملتا ہے. اے مین از نون بائی دا فرینڈس ہی کیپس. تو اب جناب موسیٰ جا رہے ہیں، جنگل سے گزر رہے ہیں. ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، ایک بہت خوبصورت سا انسان ہے جو اس جنگل میں ہے. دو فرشتے ہیں، دو فرشتے ایک چڑیا کی شکل میں، ایک برڈ کی شکل میں اس کے دونوں کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے دانوں سے اس کو کھلا رہے ہیں، اس کو اچھے اچھے کھانے کھلا رہے ہیں. اب جناب موسیٰ ایک بار متوجہ ہوئے، دیکھا، اضطراب ہوا کہ یہ کون سا انسان ہے کہ جس کو فرشتے کھانا کھلا رہے ہیں. جناب موسیٰ آگے بڑھ کے چاہتے ہیں کہ اس سے گفتگو کریں. بچوں اس بات کو یہیں پہ رک کے یاد رکھیے گا، اب اس واقعے کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے. دوسری طرف آپ دیکھیے جناب لقمان کا اپنے فرزند سے کیا خطاب ہے. جناب لقمان اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بیٹے، یہ یاد رکھنا، چاہے تم نے تمام ثقلین یعنی تمام جن و انس، جتنے جن و انس اس دنیا میں موجود ہیں، ان کی عبادتوں کے برابر عبادت کیوں نہ کر لی ہو، اتنی نیکیاں کیوں نہ کر لی ہوں، لیکن کبھی اپنی نیکیوں پہ اور اپنی عبادت پہ کبھی غرور نہ کرو. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. کیا کہنا ہے؟ یہیں پر بات کو مکمل نہیں، پھر دوسرا جملہ کہتے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی دھیان رکھنا کہ تم کتنے بڑے گناہ گار کیوں نہ ہو، تم نے کتنے گناہ کیوں نہ کیے ہو، تم کتنے بڑے مجرم کیوں نہ ہو، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیا ہوا؟ اللهم صل علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب عثمان اپنے بیٹے کو تبلیغ کر رہے ہیں. امام جعفر صادق چھٹے اللهم صل علی محمد وعلی محمد. چھٹے امام کی حدیث ہے جس میں چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحیح فقیہ وہ ہے جو اپنی قوم کو ہمیشہ اللہ کی رحمت کا احساس دلاتا ہے اور ساتھ میں اللہ کے غضب کا بھی احساس دلائے. صلوات بھیجیے محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. بہار الانوار میں رسول اسلام کا ارشاد ہے. رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری قوم کے مومن بندے وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ کے غضب سے ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ڈرتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں لیکن گھبراتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے عمل قبول کیے جائیں گے کہ نہیں کیے جائیں گے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ اگر ہم لوگ بیٹھے ہیں اور اپنی پوری زندگی کا ایک دیکھیں، ایک جائزہ لیں اور سوچیں 40-42 سال کی عمر ہے، 15 سال کی عمر میں نماز واجب ہو گئی، 20-22 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر میں خود اپنی بات کروں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے میں نہیں کہہ سکتا، 22 سالوں میں جو بھی نمازیں ہم نے پڑھی ہوں گی یا میں نے پڑھی ہوں گی، جو بھی نمازیں ادا کی ہوں گی اللہ کے لیے، کوئی 2 رکعت نماز اپنی پوری زندگی میں ایسی نہیں یاد آتی ہے کہ جس میں اللہ اکبر سے لے کے اور آخری سلام تک اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہیں.
تو 2 رکعت نماز کی ہمارے عمل کی گارنٹی نہیں ہے، اور ہم کیسے امید کر سکتے ہیں؟ یہیں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اعمال کیسے بھی ہوں، تمہارے اعمال کیسے بھی ہوں، ہمیشہ اللہ کے رحم سے امید رکھو، کیونکہ اللہ کا رحم جو ہے، جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر دیکھیے جس میں اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ کے رحم کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ تفسیر میں ملتا ہے کہ اللہ کے رحم کا صرف 1% حصہ ہے جو اس دنیا میں دکھائی دیتا ہے. یعنی جو بھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زمین کا فرش، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ پرندے، یہ غذا، یہ ہمارے بولنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے اور سمجھنے کی طاقت، یہ سب اللہ کے رحم کے صرف 1% کا نمونہ ہے. 99% اللہ کا رحم جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے. تو 1% رحم کا مظہر یہ ہے. اچھا، انسان میں جب یہ فیکٹر میں آتا ہے تو آپ دیکھیے ماں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے اس 1% رحم سے کچھ حصے تک ہے، موجود ہے. اور ماں کا کیا ہے؟ ماں کے محبت کا ذکر کروں، بچے بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، تو ماں کی محبت کا ذکر یہ ہے کہ ماں کی محبت ایک دنیا میں کہاوت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اندھی ہے، کبھی ہو اس کے بیٹے کو کوئی کچھ کہے لیکن وہ نہیں سنتی، وہ اپنی ہمیشہ اپنے بچے کی تعریف میں رہتی ہے. ایک بیٹا ہے جس کو اس نے پالا، پڑھایا لکھایا، کافی اچھی ترقی کی، اس نے خوب ایجوکیشن حاصل کی، اس کے بعد وہ باہر چلا گیا. ماں یہاں موجود ہے، بیٹا باہر ہے. وہاں سے ایک میسج آیا، ایک پیغام آیا کہ بیٹے نے وہاں پہ شادی بھی کر لی ہے اور اس کی فیملی اسٹیبلش ہو گئی. لوگوں نے آگے اس کی ماں سے کہنا شروع کیا کہ بھائی وہ تو وہاں انہوں نے نکاح بھی کر لیا اور جاب بھی کر لی اور بچے بھی ہو گئے اور اسکول بھی جانے لگے. ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، وہ فون کر کے مجھے پوچھتا تو رہتا ہے، میری خیریت معلوم کرتا رہتا ہے، اور ٹھیک ہے، نیک لڑکی ہے، اس سے شادی کی ہے، کوئی برائی نہیں. ابھی بھی ماں بچے کی برائی کرنے کے لیے تیار ہے. دھیرے دھیرے وقت بیت رہا ہے، بچہ نہیں آ رہا ہے، ماں کی کوئی کفالت نہیں کر رہا ہے، ماں کی کوئی خبر نہیں پوچھ رہا ہے، فون آنے بھی بند ہو گئے. اب وہ ٹائم آیا کہ ماں کو ایک اٹیک ہوا اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. کامن سی چیزیں ہیں جو سوسائٹی میں ہم لوگ برابر دیکھتے رہتے ہیں. اب ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اب لوگ اکٹھے ہوئے، تھوڑا سا ماں کا مزاج بدلا. اب ماں یہ کہتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اب ان کو فون آ جائے تو کہہ دینا کہ اس کو واپس مت آئے، اور وہ ہمارے پاس نہ آئے، نہ وہ پیسے بھیجے، نہ ہمارا علاج کرائے، یا ہم چلے جائیں اس دنیا سے تو ہمارے کسی کام کا انتظام کرے اور مجھے اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ماں کا یہ ہے، ماں کے رحم 1%، یعنی اس رحم کے 1% کا حصہ ہے جس میں اب ماں میں یہ تبدیلی آ رہی ہے، بدلاؤ آ رہا ہے. ادھر کیا ہوتا ہے، وہ بیٹا جہاں پہ ہے وہاں کسی مجلس میں شرکت کرتا ہے، تربیت والدین کے اوپر مجلس سنتا ہے. انسان پتہ نہیں کب توبہ قبول، اللہ پتہ نہیں کب توبہ قبول کر لے، کب انسان کا دل پلٹ جائے. ایک دم سے اس کا دل پلٹا. اب جو اس کا دل پلٹا تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے ماں کے پاس جانا چاہیے. اب اسے وہ شفقتیں یاد آئیں، وہ بچپن یاد آیا کہ ماں نے کیسے پالا تھا، کیسے پڑھایا تھا، کیا کیا تھا، اور وہ پھر وہاں سے اپنا اس نے ترنت ٹکٹ لیا اور آ کر کے واپس ہاسپٹل ماں کے پاس پہنچا. ماں نے جب پہلے دیکھا ماں کو سلام کیا، ایک مرتبہ ماں نے چہرہ گھما لیا، بات نہیں کرنا چاہتی، اب آئے ہوتی. اب وہ بیٹا بیٹھ گیا، پیر دبانا شروع کیا، ماں کی خدمت کرنی شروع کی. ماں سے کہہ رہا ہے، اب وہ طرح طرح کے جو ایک بہانے ہوتے ہیں کہ وہ بہت بزی تھے، بہت مصروف تھے، جاب کچھ ایسی تھی، نہیں آ سکتے تھے، نہیں ملاقات کر سکتے تھے، فون نہیں کر پائے، لیکن اب معاف کر دیجیے. ایک 5 سے 10 منٹ کا وقفہ گزرا تھا کہ جو ماں اتنی ناراض تھی کہ کہہ رہی تھی کہہ دو کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ کہتی ہے نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، چلو ٹھیک ہے، میں نے قبول کر لیا کہ تم جو ہے وہ بزی تھے، اس لیے تم نہیں آ پائی. تو یہ 1% رحمت کا مظہر ہے. تو جہاں 99% اللہ تو کل رحم ہے، اللہ کا رحم. تبھی تو دعائے کمیل میں مولا علی کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا جو ایک اللہ کے لیے جو کہا ہے وہ یہی تو کہا ہے اے سریع الرضا، یعنی بہت جلدی سے مان جانے والے ہیں میرے خدا. یہ دعائے کمیل میں جو کہہ رہا ہے یہ اللہ کے رحم کا مظہر ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اللہ اب اس کے آگے آپ دیکھیے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھے پکار کر کے تو دیکھیں، میں ان کے کتنا قریب ہوں، میں ان کی شہر رکھ کے قریب ہوں. وہ اپنی مصیبتوں میں مجھے آواز دے کر کے تو دیکھیں، وہ مجھ سے توبہ کر کے تو دیکھیں. اور ان بندوں سے کہہ رہا ہے، یعنی قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے ہیں اور میری توبہ سے مایوس ہو گئے ہیں، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ توبہ کر لیں کیونکہ میں بڑا بخشنے والا ہوں. ایک بات دیجیے محمد. یہ تو ہے قرآن. دوسری طرف حدیث دیکھیے، رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، رسول اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی صرف اللہ توبہ کرنے والوں کو بخشتا نہیں ہے، معاف نہیں کرتا، بلکہ محبت کرتا ہے. اور توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اب آپ چوتھے امام سے پوچھیے، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
مفاتی میں آپ کی مناجات کے شروع کے جملے ہیں. کیا درس دیا ہے چوتھے امام نے, کس طرح سے بتایا ہے کہ دیکھو اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں, امام زین العابدین جیسا امام ارشاد فرماتا ہے کہ یا اللہ, اے میرے خدا, اگر تو یہ دیکھتا ہے کہ ہم شرمندہ ہو جائیں اپنے گناہوں پر تو معاف کر دیتا ہے, تو ہم اب ہر وقت تیرے سامنے واہ واہ واہ, یعنی صرف شرمندگی توبہ کی وجہ ہے. یعنی آپ کو فطرے بھی نہیں کہنے ہیں, آپ کو توبہ بھی نہیں کرنا ہے. اگر صرف آپ اپنی غلطیوں پہ شرمندہ بھی ہیں تو اللہ معاف کرتا ہے. ایک بہت مشہور واقعہ ہے, کہیں سنا تھا کہ ایک کوئی بہت دبنگ ٹائپ کا آدمی تھا, جیسے آج کل ہوتے ہیں کچھ لوگ جو لوگوں کو, جن کی عادت ہوتی ہے لوگوں کو پریشان کرنے کی. تو جہاں بھی جو نکل رہا ہے اس کو چھیڑ رہے ہیں, اس کو ڈانٹ رہے ہیں, اس کو کسی کو مار رہے ہیں, کسی سے جھگڑا کر رہے ہیں, اس طرح کی. اور ان کو اپنی طاقت پہ بہت غرور, بہت گھمنڈ ہے کہ صاحب میں بہت بہادر اور بہت طاقتور انسان ہوں. اب وہ کسی وجہ سے بیمار ہوئے. جب بیمار ہوئے تو اب ان کو یہ احساس ہوا کہ شاید میری طاقت کمزور ہو رہی ہے. اب ان کو لگا کہ اب اللہ کی طرف واپس پلٹنا چاہیے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو اس نے بلایا اور ماں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم کہیں محلے میں یا کہیں آس پاس اس بات کی خبر مت کرنا, کیونکہ مجھے پتا ہے کوئی میرے لیے فاتحہ نہیں پڑھے گا, کوئی میرے لیے اچھی بات نہیں کہے گا, اور جب میں گزر جاؤں تو میرے پیروں میں رسی باندھ دینا اور آنگن میں مجھے لے کر کے پھرانا اور کہنا دیکھو یہی شخص تھا کہ جس کو اپنی طاقت پہ غرور تھا. ایک سلوات بھیجے محمد. یہ جو شرمندگی کا احساس ہے یہ بھی صرف توبہ قبول کرنے کے لیے کافی ہے. یہ بھی صرف آپ کی توبہ کو قبول کرا دیتا ہے. ہاں آپ دیکھیں یہاں پر ایک بات کہ ابھی جہاں سے واقعے کو میں نے چھوڑا تھا جناب موسیٰ کے واقعے کو, اب جناب موسیٰ کا واقعہ وہیں سے کہ جناب موسیٰ نے جب دیکھا تھا اس انسان کو کہ جس کو 2 فرشتے دانہ کھلا رہے تھے, اور وہ بہت خوش تھا. جناب موسیٰ آگے بڑھنے کے بعد اس کو خطاب کیا, سلام کیا. اس نے سلام کا جواب دیا. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں نبی اللہ موسیٰ ہوں. کہا جناب موسیٰ میں جانتا ہوں آپ نبی اللہ ہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں طور پہ جا رہا ہوں, اللہ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. اب جناب وہ شخص کہتا ہے جناب موسیٰ سے کہ اگر آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو ذرا میرا ایک پیغام دیتے جائیے, اور اللہ سے یہ پوچھ لیجیے گا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. جب میں جنت جاؤں گا تو جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. اب جناب موسیٰ نے سنا, کہا ٹھیک ہے, پیغمبر ہیں, پیغمبر کا کام ہی ہے پیغام پہنچانا, ٹھیک ہے طور پہ جائیں گے, جب اللہ سے گفتگو ہوگی تو پھر اللہ سے پوچھ لیں گے. گئے, وہاں کلام کرنا شروع کیا, مناجات کرنی شروع کی. جب مناجات کمپلیٹ ہو گئی, ختم ہو گئی, جناب موسیٰ کو بھول بھی گئے تھے, واپس ہونے لگے. ایک مرتبہ آواز آئی, کہا ہے موسیٰ تم نے میرے بندے کا پیغام مجھ تک نہیں پہنچایا. میں بھول گیا تھا, اور میں یہ جاننا چاہتا ہے وہ شخص جس کو فرشتے کھانا کھلا رہے ہیں, اتنی عظمت ہے اس کی. اس نے کہا تھا کہ جب اللہ سے آپ گفتگو کریے گا تو اس سے یہ پوچھ لیجیے گا اللہ سے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون. اب اللہ کا جواب سنیے, اللہ کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہا ان سے جا کے یہ بتا دینا کہ جب وہ جنت جائیں گے تب تو کوئی ان کا پڑوسی ہوگا. ایک سلوات بھیجیے. دیکھیں کہ وہ انسان جس کو فرشتے کھانا کھلا رہے ہیں, اب جناب موسیٰ بھی ٹھیک ہے, اللہ کا کلام تھا, واپس آئے, پیغمبر تھے, اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے, اس انسان کے قریب پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد اس سے سلام کیا, سلام کا جواب دیا. اس نے کہا یا موسیٰ کیا پیغام لائے. پہلے تو لگا کہ اس سے کیا کہیں, اتنا بلند مرتبہ آدمی ہے. کہ بھائی اللہ نے تو یہ کہا, اللہ نے تو یہ جواب دیا کہ اس شخص سے جا کر کے یہ کہہ دو کہ جب وہ جنت جائے گا تب اس کا کوئی پڑوسی ہوگا. اچھا اب یہاں اس کا ایمان دیکھیے کہ نہ وہ رویا, نہ گھبرایا, نہ ڈرا, نہ کچھ. اس نے فریاد کی. اس نے کہا میں سمجھ گیا. اب جناب موسیٰ نے کہا کہ بھائی تم کیا سمجھ گئے, تم کہاں سے آئے ہو, تمہارا مرتبہ کیا ہے. تو یہ کہتا ہے صاحب میرا یہ ہے کہ میں ایک قوم, جس قوم کو بلانگ کرتا ہوں, جس قبیلے کو, جس قصبے کو, وہ بہت ہی خراب قوم تھی, اور مجھے کسی نبی کے ذریعے, اس وقت کے زمانے کے نبی کے ذریعے اصلاح ہو گئی. جب مجھے اصلاح ہو گئی اور مجھے نیک راستے کا پتہ چل گیا تو میں نے یہ سوچا کہ اب میں سیدھے جنگل میں چلا جاتا ہوں. کون ان لوگوں کے بیچ میں پڑے, کیا پتا میرا ایمان بھی خراب ہو جائے. تو میں نے ادھر آ کر کے اور جنگل کا راستہ اختیار کر لیا کہ یہاں خوب عبادت کروں گا, خوب مناجات کروں گا, اللہ کی فریاد کروں گا اور اپنے کو نیک راستے پہ لگاؤں گا. اب میں سمجھ گیا کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ جب تمہیں نیک راستہ مل جائے تو تم نیک راستے کی تبلیغ بھی کرو. اللہ نے کیوں کہا, اللہ نے کیوں کہا کہ مجھے, اللہ نے کیوں کہا کہ تمہارا پڑوسی کیسے ہوگا تمہیں. اب اس نے پھر دوسرا جو جملہ کہا وہ اس سے بڑھ کے وہ کہتا ہے اب میرا ارادہ یہ ہے کہ اے موسیٰ جب آپ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ سے گفتگو کریں تو آپ ان سے یہ کہہ دیجیے گا کہ میرے خط کو اتنا وسیع کر دیں, اتنا بلند کر دیں, کیونکہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ میری وجہ سے کتنے بندوں کی تبلیغ ہو سکتی تھی, کون سی قوم سدھر سکتی تھی. تو جن جن پر عذاب میری وجہ سے آنا ہو ان سب کا عذاب میرے اوپر ڈال دیں.
ادھر اس نے یہ کہا, ادھر جناب موسیٰ کیا کہتے ہیں اللہ کا فرمان آ گیا ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی. ایک تلوار پہ اب وہ کہتا ہے میں نے کوئی عمل تو کیا نہیں, میں نے تو ابھی کوئی عمل نہیں کیا, کوئی نیک کام نہیں کیا, جو میں ایک منٹ پہلے تھا وہی میں ہوں. کہا تم نے جو یہ ارادہ کیا خود کی بخشش کا اور ساتھ میں امت کی بخشش کا, اپنی قوم کو بچانے کا, اسی ارادے کی وجہ سے اللہ نے تم کو معاف کر دیا. سلوات بھیجیے محمد. اب ہمارے اور آپ کے نبی رسول اسلام, دیکھیں ذمہ داری کی بھی ایک رینج ہوتی ہے. ہم ہیں, ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنے خانوادے کے لیے کہ ہم ان کو تربیت دیں, دین کے راستے پہ لگائیں, اسلام کا راستہ بتائیں, شیعت کا راستہ بتائیں, حسینی بنائیں, آزادار بنائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک آدمی جو عالم دین ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے پاس آ رہا ہے ان سب کی تربیت کرے, ان سب کو دین پہنچائے, ان سب کو صحیح راستے کی تربیت کرے, اور ان کو سب پیش امام ہے یا نماز جمعہ پڑھا رہا ہے, امام جمعہ ہے, تو اس کی ذمہ داری قریب پورے شہر کے لیے ہو جاتی ہے. جتنے بھی مومنین اس کے پاس آئیں ان سب کی تربیت کرے, ان سب کی اصلاح کرے, ان سب کو سچا راستہ بتائے, ان سب کے لیے یہ چیز کرے. تو ہمارے اور آپ کے پیغمبر رحمت للعالمین, خاتم النبیین, اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آتا ہے, یعنی یہ آخری نبی ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کو مسلمان بنائیں, ہر ایک کو درس دیں, ہر ایک کو صاحبان ایمان بنائیں. ایک سلوات بھیجیے محمد. یہ کام رسول اسلام نے دیا گیا, یہ رسول اسلام کا مین فریضہ ہے. مجھے مجلس پڑھنے کے لیے کہا گیا, ندیم بھائی نے مجلس پڑھنے کے لیے کہا. میں نے سوچا کہ یہاں پہ مجلس حذیفہ چونکہ سامنے بیٹھے ہیں تو ان سے ذرا سا یہ لگتا ہے کہ یہ تو تھوڑی بھی لمبی مجلس ہوئی تو یہ نیچے سے کہنا شروع کر دیں گے, بہت لمبی ہو گئی. تو یہ ارادہ کہ بس 25 یا 30 منٹ میں مجلس ختم کر دیں گے, 30 منٹ میں فضائل بھی ہو جائیں گے, مسائل ہو جائیں گے, مجلس ختم ہو جائے گی. یہ ارادہ کیا جب شروع کی. اب اگر میں یہاں بیٹھا اور میں 15 منٹ میں نے جلدی سے پڑھی اور پڑھ کے اتر گیا تو کئی لوگ تو یہ سوچیں گے, ندیم بھائی سوچیں گے, لوگ اتنی انتظام بھی کیا, اتنے لوگوں کو بلایا, کھانا اور سب کچھ سارے اہتمام, اور انہوں نے تو 10 منٹ میں کھانا پوری کی, کچھ چند باتیں کی, مسائل بھی ٹھیک سے نہیں پڑے, اتر گئے. اچھا ایسے میں کچھ لوگ ہیں اور ہمارے سکھی چھوٹے بھائی کی طرح, تو ان کا کام یہ ہے کہ یہ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے, مجلس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ مسائل, تو اسد بھائی نے مسائل پڑھ دیے, لوگ رو دیے, گریا ہو گیا, مجلس کمپلیٹ ہو گئی, اتنا تو انہوں نے کر ہی دیا, اتنا کام تو کر دیا. اب اگر میں بیٹھا ہوتا یہاں پہ اور بیٹھنے کے بعد تو ایک لائن کہی ہوتی کہ ندیم بھائی نے اس مجلس کو برپا کیا ہے, فرش کا انتظام کیا ہے, اور یہ مجلس اس لیے ہو رہی ہے کہ امام حسین کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون, مجلس ختم. تو اگر میں یہ کہہ کے اتر گیا ہوتا تو آپ جتنے لوگ تھے سب طرف سے ایک ہی, ہر آدمی یہی کہتا, میرے سامنے نہ کہتا لیکن ہر آدمی یہ کہتا کہ ان کو کام دیا گیا, انہوں نے پورا نہیں کیا, ان کو ایک مجلس پڑھنے کے لیے کہا گیا, اس سے اچھا جاوید بھائی سے کہا گیا ہوتا, کم سے کم کچھ سننے کو مل جاتا, کچھ گریا ہو جاتا, کچھ مجلس ہو جاتی. یہ تو بیٹھے اور ایک سینٹنس کہا ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو کوئی کام دیا جائے اور آپ کو جتنے کام ایک ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم تک آپ نے کے لیے پورا نہیں کیا تو آپ کا کام مکمل نہیں. رسول اسلام کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو وہ صرف سن 10 ہجری تک کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ قیامت تک کے لیے. تو اب قیامت تک کے لیے اگر رسول اسلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو یہ جو 1400 سال گزر چکے ہیں اور ابھی بھی قیامت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے یہ, تو اب وہ کام کیسے مکمل ہو؟ تو یا تو رسول اس دنیا میں موجود ہو تبلیغ کے لیے, یا کسی ایسے کو بنا کے جائیں جو فعل میں, جو قول میں, جو شکل میں آپ جیسا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امامت جو ہے یہ ضرورت ہے کہ اگر ایک سلسلہ ضروری ہے, ایک سلسلہ تبلیغ ضروری ہے, تو رسول اسلام نے اسی لیے مشہور و معروف رسول اسلام کی حدیث جس میں رسول اسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی تم اور میں امت کے باپ ہیں, باپ کا کام ہوتا ہے اصلاح, یعنی رسول کا کام کیا ہے, امت کی اصلاح کرنا. اصلاح کرنے کے لیے رسول اسلام کو چاہے کوئی بھی تکلیفیں برداشت کرنی پڑے, چاہے پتھر کھانے پڑے, چاہے ان کے اوپر کوڑا پھینکا جائے, چاہے انہیں اذیتیں اٹھانی پڑیں, چاہے لوگ برا بھلا کہیں, لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ وہ امت کی اصلاح کرتے رہیں. آپ کے بعد کسی اصلاح کا کام مولا کائنات کے پاس کی, چاہے گلے میں رسن باندھی جائے, چاہے دروازے پہ آگ لگائی جائے, اور چاہے آپ کو باہر لے کر کے جایا جائے, لیکن آپ کو امت کی اصلاح کرنی ہے. یہی امام حسن کے ساتھ ہے کہ ہر موقع پہ امت کی اصلاح کرنی ہے, اور یہی تو وجہ تھی. بس میں نے اپنے بیان کو تمام کیا, اور کہ ابھی آپ لوگوں کو عابد الجان کے آپ کے مجلس میں بھی جانا ہے. ہاں, جب امام حسین کو, اسی نے تو امام حسین سے جب بیعت طلب کی گئی تھی تو امام حسین نے یہی تو کہا تھا کہ ہم کس کام کے لیے نکل رہے ہیں, ہم صرف امت جدی کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں, ہم اپنے نانا کی اس امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں کہ جس امت کو صحیح راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے.
چاہے اس کے لیے مجھے علی اکبر کا جوان چاہے مجھے اس کے لیے علی اکبر کو شہید کرانا پڑے. ہاں آزاداروں بس میں نے بیان کو سمجھ دیا. اور یہاں پہ عورتیں بھی بیٹھی ہوں, اس کے بعد بیٹھی ہیں. امام حسین کہتے ہیں اس کے لیے چاہے مجھے زینب و ام کلثوم کی سروں کی چادر. آپ تصور کریں اور اس بات پہ غور کریں کہ امام حسین کے لیے جناب علی اکبر اور جناب علی اصغر کی اتنا معنی نہیں رکھتی تھی. لیکن ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھیے, کبھی تو آقا سے جب بھی کبھی پوچھا جاتا تھا کہ آقا آپ کو سب سے زیادہ غم کہاں ہوا, تو آپ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے الشام الشام, وہ شام کا بازار, وہ لوگوں کا مجمع, وہ میری پھوپھیوں اور ماں بہنوں کی خیر جزا. ہاں آزاداروں بس آزاداری کے عنوان سے چند جملے سن لیجئے اور شاید اس میں پورے مصائب مکمل ہو جائیں. یہ جناب امام جعفر صادق کا فتویٰ ہے, یہ کسی عالم کا, کسی ذاکر کا بیان نہیں ہے, بلکہ آپ کے اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق کا فتویٰ ہے کہ جو آزاداری کے سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں, عربی میں میرے پاس سیف ہے وہ, اور اس کو جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اور اوپر پر آتا ہے تو میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور نوح بکا کرنا شروع کرتا ہوں. جب میں نوح بکا کرتا ہوں تو دور دور سے لوگ میرے نوحے کی آواز سن کر کے میرے پاس آتے ہیں اور میرے ساتھ میرے جد حسین پر نوحہ کرتے ہیں اور ایک مجلس برپا ہو جاتی ہے. جب لوگ خوب گریا کر چکے ہوتے ہیں, مجلس مکمل ہو جاتی ہے, مجلس ختم ہو جاتی ہے, لوگ جانے لگتے ہیں, تو اب امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں تب میں لوگوں کو روکتا ہوں اور روک کر کے ان کے سامنے ایک بات کہتا ہوں, اے لوگوں رک جاؤ اور رک کر کے میری بات سنو. تم کیا سوچتے ہو, تمہارے آقا حسین زندہ ہیں, تمہارے آقا حسین کوثر پر موجود ہیں اور اللہ کے گھر سے رزق پا رہے ہیں, اور تمہارے آقا حسین کی نظریں جو ہیں وہ کربلا کے اوپر ہیں کہ دیکھیں کربلا میں کون کون میرا ظاہر مجھ پر کریا کرنے کے لیے آ رہا ہے. چھٹے امام کے ہی الفاظ ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ جو میرے کربلا میں میری زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں, بلکہ جہاں پہ مجلس برپا ہو رہی ہے میرے جد حسین کی نظر ان سب مجلسوں پہ ہے کہ کہاں کہاں آزادار مجھ پر گریا کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور مجھ پر آنسو بہا رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور سینٹینس ایڈ کیا, ہاں کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں نا مجلس کے بعد کہ ہم اس مجلس میں نہیں پہنچ پائے, ہم کسی اور انتظام میں لگے تھے اور ہم گریا نہیں کر پائے. تو اب یہ چھٹے امام کے جملے ہیں, چھٹے امام کہتے ہیں اور وہ سارے لوگ ان پر بھی امام حسین کی نظر ہے کہ جو ادا کے اہتمام میں لگے ہیں, جو ادا کے انتظام میں لگے ہیں, جو چائے کا انتظام کر رہے ہیں, جو سبیل کا انتظام کر رہے ہیں, جو فرض کا انتظام کر رہے ہیں, ان سب پر نظر ہے. ہاں عزیزوں بس یہی نہیں ہے, صرف نظر نہیں ہے. اس کے بعد چھٹے امام ایک عجیب فقرہ کہتے ہیں کہ امام حسین اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ میری نظر صرف ان پر نہیں ہے بلکہ ایک ایک کا نام مجھے یاد ہے, ایک ایک کے بابا کا نام, ایک ایک کی ولیت مجھے یاد ہے, اور میں جتنے یہ ادادار ہیں, جتنے میرے یہ دوار ہیں, جتنے یہ میری ادا کے احترام کرنے والے لوگ ہیں, سب کا نام لے کے, ان کے بابا کا نام لے کر کے ان سب کی سفارش کی دعا کر رہا ہوں. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے وہ حسین جو اپنی نانا کی امت کے لیے اپنے بھرے گھر کو لٹا سکتا ہے, جو چادریں اپنی بہنوں کی لٹوا سکتا ہے, وہ حسین اگر جو یہ شہادتیں پیش کر سکتا ہے, اللہ اس کو کن کن چیزوں سے نوازے گا, اللہ اس کو کیا کیا قدرت عطا کرے گا. تو وہ امام حسین کہتے ہیں کہ یہ جتنے میرے زوار ہیں, جتنے میرے یہ ظاہر ہیں, ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں, ان سب کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں. اس کے بعد چھٹے امام کے کچھ جملے اور سے چھٹے امام کہتے ہیں یہی نہیں, امام حسین کہتے ہیں کہ صرف میں دعا نہیں کرتا ہوں بلکہ میں سفارش کرتا ہوں اپنے نانا سے, میں سفارش کرتا ہوں اپنی والدہ سے, میں سفارش کرتا ہوں اپنے بابا علی سے, میں سفارش کرتا ہوں اپنے بھیا سے. یہ جتنے میرے ظاہر ہیں ان سب کی سفارش کے لیے دعا کریے گا, ان سب کی مغفرت کے لیے دعا کریے گا. مجلس لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, مگر آخری جملے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو امام حسین ارشاد فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جب یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو کوئی بھی ظاہر, کوئی بھی مومن جو مجھ پر گریا کرتا ہے تب تک کہ اپنے گھر تک نہیں پہنچتا جب تک میں اس کے گناہوں کو
बस आज 3 रबीउल अव्वल खत्म हो चुकी है, हम अपने आका हुसैन की बारगाह में हाथों को जोड़ करके दुआ करें, आका हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिएगा। आका इन 2 महीनों में हमसे जो खिदमत हो सकी हमने की, हमसे जो गलतियां हो उनको माफ कर दीजिए और हमारी बात में दुआ करिए, और अगली बार जो जिंदा रहे उन्हें फिर से आपकी फर्ज बिछा दीजिए।